السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں قرآن کریم پڑھ کر بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو قرآن کریم بخشنے کا طریقہ ایک ہی ہے، چاہے وہ رمضان کے اندر اس کو پڑھ کر بخشا جائے یا غیر رمضان کے اندر اس کو پڑھ کر بخشا جائے، کسی بھی مہینے کے اندر اس کو پڑھ کر بخشا جائے، بخشنے کا طریقہ وہ ایک ہی ہے۔ اس کے الگ الگ طریقے نہیں ہیں کہ انسان اگر جو ہے رمضان کے اندر بخش رہا ہے تو وہ طریقہ الگ ہے، یا اگر انسان محرم کے اندر بخش رہا ہے تو وہ طریقہ الگ ہے، یا ربیع الاول ربیع الثانی میں اگر بخش رہا ہے تو وہ طریقہ الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنے مہینے ہیں کسی بھی مہینے کے اندر اگر وہ قرآن پڑھ کر بخشے گا تو اس کے بخشنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ اب وہ طریقہ ہمیں جاننا ہے کہ وہ طریقہ کیا ہے۔ تو طریقہ جو ہے وہ بہت آسان ہے۔ اس میں انسان نے قرآن پڑھ لیا، اب قرآن پڑھ لینے کے بعد اب اس کو جو ہے وہ بخشنا ہے، یعنی دعا وغیرہ کرنا ہے۔ تو اب وہ بخشے گا تو سب سے اول درود شریف پڑھ لے، اول کے اندر درود شریف پڑھ لے، چاہے 1 مرتبہ پڑھ لے یا 3 مرتبہ پڑھ لے۔ اب اس کے پڑھنے کے بعد اب وہ اس طرح دعا کرے کہ اے اللہ، یہ جو قرآن کریم میں نے پڑھا اس میں جو غلطیاں ہوئیں، کمی کوتاہیاں ہوئیں، لغزشیں ہوئیں، اے اللہ اپنے فضل سے اس کو معاف فرما، اور اے اللہ اس کو قبول فرما، اور اس کا ثواب ہم سب کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا، تمام ازواج مطہرات کو اس کا ثواب پہنچا، تمام صحابہ کرام، تابعین، تابعین، اولیاء عظام، صوفیاء عظام، بزرگان دین اور جتنے ایمان والے دنیا سے جا چکے ان سبھی کو اس کا ثواب پہنچا۔ اب اتنا کہنے کے بعد اس کے گھر میں سے جتنے لوگ چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کا بھی وہ نام لے سکتا ہے کہ مثلا دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، یا والد ہیں، یا والدہ ہیں، یا اسی طرح چچا چاچی ہیں، اور اسی طرح بھائی بہن ہیں، یا اس کی اولاد میں سے دنیا سے چلے گئے بیٹا بیٹی ہیں، تو وہ ان سب کا نام لے دے۔ تو ان سب کا جب وہ نام لے دے گا تو ہر ایک کو جو ہے اس قرآن کا اجر اور اس قرآن کا ثواب جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ اخیر کے اندر دعا ختم کرنے سے پہلے اتنا ضرور کہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے ایمان والے بندے اور ایمان والی بندیاں دنیا سے جا چکے اور جا چکی ان سب کو اس کا ثواب پہنچا۔ تو یہ بخشنے کا جو ہے طریقہ ہے، مختصر طریقہ ہے۔ اگر کسی کو اتنا بھی جو ہے وہ کہنا نہیں آ رہا، اس کے ذہن میں یہ سب باتیں نہیں رہ رہی، تو وہ سب سے اول تو یہ کہے کہ اللہ یہ جو پڑھا اس میں جو غلطی ہوئی اس کو معاف فرما، اس کو قبول فرما، اس کا ثواب ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ اور اس کے بعد اس کے گھر والوں میں سے جتنے جا چکے ان سب کا نام لے دے، رشتہ داروں میں سے چلے گئے، خاندان والوں میں سے چلے گئے، پڑوسیوں میں سے چلے گئے، ان کا نام لے دے، جتنوں کا نام وہ لے سکتا ہے۔ اور اخیر کے اندر اتنا کہہ دے کہ اے اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے ایمان والے دنیا سے جا چکے ان سبھی کو اس کا ثواب پہنچا۔ اب اس کے بعد وہ جو بھی دعا کرنا چاہ رہا ہے اپنے لیے اور اسی طرح مردوں کی مغفرت کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کو جنت الفردوس میں داخلے کے لیے، جہنم سے رہائی کے لیے، قبر کے عذاب سے ان کو نجات دلانے کے لیے وہ سب جو ہے دعا کر سکتا ہے۔ اپنے لیے دنیا کی بھی دعا کر سکتا ہے، دنیا میں کامیابی کی بھی دعا کر سکتا ہے، آخرت کے اندر بھی جو ہے وہ کامیابی کی دعا کر سکتا ہے۔ تو یہ بخشنے کا طریقہ مختصر ہے، اس کو ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے وہ سیکھ لینا چاہیے، اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ ایک بات ہم اور ذہن میں رکھیں، ہمارے بہت سے بھائی یہ سمجھتے ہیں یا ہماری بہت سی بہنیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ بس صرف قرآن پڑھ کر ہی بخشا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز بخشی نہیں جا سکتی۔ یہ تصور اور یہ ان کا خیال یہ بالکل غلط ہے، بلکہ ہر نفلی عمل جو انہوں نے کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے،
ہر وہ اس عمل کو جو ہے بخش سکتے ہیں، اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ مثلاً آپ نے جو ہے کسی غریب کو، فقیر کو کپڑا پہنا دیا، اب کپڑا پہنانے پر آپ کو جو اجر ملا ہے اس کو بھی بخشا جا سکتا ہے۔ آپ نے کسی غریب فقیر کو جو ہے کھانا کھلا دیا، کھانا کھلانے پر جو آپ کو اجر ملا ہے اس کو بھی بخشا جا سکتا ہے۔ یا آپ نے جو ہے کھانا گھر بلا کر نہیں کھلایا بلکہ کھانا غریبوں کے یہاں پہنچا دیا، تقسیم کروا دیا، تو اب جو آپ کو اجر ملا ہے اس کو بھی بخشا جا سکتا ہے۔ یا ایسے ہی آپ نے نفلی نماز پڑھی ہے، اس کو بھی بخشا جا سکتا ہے۔ یا اسی طرح آپ نے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ دیا ہے، اس کو بھی بخشا جا سکتا ہے۔ گرچہ جتنے بھی نفلی اعمال ہیں ان سب کو جو ہے بخشا جا سکتا ہے، فرض کو بخشا نہیں جا سکتا اور واجب کو بخشا نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ نفل ہوں، سنت ہوں، ان سب کا ثواب مردوں کو پہنچایا جا سکتا ہے، اور رمضان کے اندر بھی پہنچایا جا سکتا ہے، غیر رمضان میں یعنی رمضان کے علاوہ بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ بلکہ میں تو اپنے بھائیوں اور بہنوں سے یہ عرض کروں گا اور یہ درخواست کروں گا کہ ہم صبح سے لے کر شام تک جتنے اعمال کریں، ان میں ہمارے جتنے نفلی اعمال ہوں، قرآن کی تلاوت ہو، تسبیح کا پڑھنا ہو، ذکر و اذکار ہو، یا اسی طرح جو ہے درود شریف کی تسبیح ہو، استغفار کی تسبیح ہو، اور جو کچھ ان کا معمول ہے، جو اوراد و وظائف وہ پڑھتے ہیں، تو صبح سے لے کر شام تک جو انہوں نے عمل کیا ہے، تو وہ شام کو سونے سے پہلے اتنا جو ہے وہ ارادہ کر لیں اور سوچ لیں کہ اللہ جو بھی میں نے نفلی اعمال کیے اس میں جو غلطی ہوئی اس کو معاف فرما اور اس کو قبول فرما، اور اللہ اس کا ثواب ہم سب کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا، اور تمام ایمان والے بندے اور بندیاں جو دنیا سے جا چکے اور جا چکی ان سب کو اس کا ثواب پہنچا۔ تو جتنے بھی مردے دنیا کے اندر ہیں، جہاں جہاں ہیں، سب کو اس کا ثواب پہنچائے گا، سب کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے یہ ایک مختصر سا طریقہ، اس میں کسی کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ بہت آسان ہے۔ اگر اس کو انسان غور سے سن لے گا، جو یہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اگر اس کو غور سے سن لے گا تو بہت آسان ہے۔ ایک دو بار بھی اگر اس نے توجہ سن لیا تو وہ آسانی کے ساتھ خود بخش سکتا ہے۔ اس کو جو ہے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب میں نے قرآن پڑھ لیا، آپ آ کر جو ہے اس کو بخش دو، یا وہ میں نے کھانا پہنچا دیا، آپ جو ہے اس کا ثواب پہنچا دو، اس کو بخش دو، یہ ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ ہر انسان کو دین کی جو ضروری چیزیں ہیں، دین کی جو بنیادی باتیں ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے اس کو عمل بھی کرنا چاہیے۔